حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کے حالات سنتا تو ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتا تو محض حالات سننے سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی بندے کے دل میں حقیقت میں طلب موجود ہے تو وہ اولیاء اللہ کے حالات کو سن کر اس کے اندر طلب مزید ہو جائے گی اور اس کو ہمت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص متکبر ہے، غرور میں مبتلا ہے، تو جب وہ اولیاء اللہ کے حالات کو سنے گا تو اس کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو آج ہم انشاءاللہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے والدین اور خاندان کون سا تھا تو اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ مزید کچھ وقت کچھ دن اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا میاں اللہ دتا، اور یہ ایک کھرل خاندان سے تھے، اور جو والدہ تھیں ان کا نام زینب تھا اور یہ کھوکھر خاندان سے تھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مختلف قبائل بنائے، خاندان بنائے، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمائی کہ یہ لتعارف، تعارف کے لیے ہیں۔ تو یہ خاندان جو ہوتے ہیں آج ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے، غرور، تکبر اور اپنے نسب کے اوپر اترانے کا سبب بنا لیا، جبکہ حقیقت میں یہ تعارف کے لیے ہیں۔ تو اس طرح حضرت والد صاحب کے والد کھوکھر کھرل اور والدہ کھوکھر تھیں خاندان۔ حضرت والد صاحب ٹوٹل 3 بہنیں اور 6 بھائی تھے۔ جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا نام محمد حسین، اس کے بعد محمد علی، پھر احمد علی، پھر غلام حسین، اور پھر ایک رضائی بھائی تھے محمد اقبال، اور اس کے بعد 6 نمبر پر والد صاحب کا نام آتا ہے جن کا نام تھا ذوالفقار احمد، اور 3 بہنیں تھیں۔ تو یہ ایک خاندان تھا جو جنگ میں ہی مقیم تھا۔ ہماری دادی رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اسی آبائی گھر میں، جنگ میں جو گھر ہے یہیں پر آئی تھی دلہن بن کے، اور پھر ساری زندگی ہمارے دادا نے بھی اسی گھر میں زندگی گزاری، ہماری دادی بھی اسی گھر میں رہیں، اور ابھی بھی ہمارے جو دایا ہیں، آگے ان کی جو اولاد ہیں، وہ اسی گھر میں مقیم ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے جو والدین تھے وہ انتہائی نیک، متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ خاندان بہت شہرت نہیں رکھتا تھا، بہت مال پیسے والا نہیں تھا، بلکہ مال پیسے والا تھا ہی نہیں، لیکن نیکی تقوی اس پورے خاندان میں موجود تھی۔ اس وقت بھی لوگ مانتے تھے کہ اس خاندان میں میاں اللہ دتا اور جو ان کی اہلیہ ہیں حضرت والد صاحب کی والدہ، وہ نیک اور متقی ہیں، تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، نصیحت سنتے تھے۔ تو جو ہمارے دادا تھے حضرت والد صاحب کے والد، وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، حافظ نہیں تھے لیکن بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، اور نیکی تقوی میں بہت اللہ رب العزت نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روزانہ جمعے والے دن حضرت والد صاحب کا ختم قرآن ہوا کرتا تھا، تو وہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے تھے اور پھر پورا ہفتہ اس تلاوت کو کرتے تھے، اور ہر جمعے والے دن پھر ختم قرآن کی دعا ہوتی تھی۔ یہ ایک عبادت تھی۔ اس کے علاوہ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ گھر میں گٹھلیاں ہوتی تھیں جو گن کے رکھی ہوتی تھیں، تو 1000 گٹھلی ہوتی تھی، تو اس کے اوپر وہ 10 مرتبہ 10,000 پورا کر کے درود شریف روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 لوگوں کو مستجاب الدعوات دیکھا ہے۔ ایک اپنے والد میاں اللہ دتا صاحب رحمہ اللہ، دوسرے اپنی والدہ کو، اور تیسرے ایک بزرگ حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ کو۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمہ اللہ کے جو حالات ہیں ان کے لیے تو آپ مکتبۃ الفقیر سے ان کے حالات کی ایک کتاب پرنٹ بھی ہوئی ہے جو آپ وہاں سے لے کر پڑھ سکتے ہیں، یہ اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے، تو یہ ان کے حالات پر کتاب بھی آپ کو مل جائے گی، تو ان کے تفصیلی حالات تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ لیکن جو ہمارے دادا تھے حضرت والد صاحب کے والد، ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں موجود تھے اور اپنے ذکر اذکار میں تھے، تو ایک خاتون آئیں
اور وہ گھر میں جو ہماری دادی تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں میاں ہیں ان سے دعا کروانی ہے کہ میری اولاد ہو اور مجھے اولاد میں بیٹا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی وہ اپنے ذکر اذکار میں موجود ہیں، جب ذکر اذکار سے فارغ ہوں گے تو آپ کے لیے دعا کروا دیں گے. تو وہ وہاں ہماری دادی سے گفتگو کرنے لگی. گفتگو کرتے کرتے اس نے صحابہ کرام کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ بول دیا جو ہمارے دادا کے کانوں میں پڑ گیا. تو انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ ہماری دادی کو بلایا اور پوچھنے لگی یہ کون خاتون ہے، اس نے اولیاء اللہ کی شان میں اور صحابہ کی شان میں یہ ہلکا جملہ کیوں بولا؟ انہوں نے فرمایا محلے کی خاتون ہے، یہ یہاں دعا کروانے کے لیے آئی ہے کہ آپ دعا کر دیں اللہ اس کو بیٹا دے دے. تو ہمارے دادا جلال میں آئے، غصے میں آئے اور فرمایا کہ اس نے اولیاء اللہ کی اور صحابہ کی توہین کی ہے، اب اس کو کہو یہاں میرے گھر سے چلی جائے، جہاں سے بیٹا ملتا ہے وہاں سے جا کے لے لے. وہ عورت چلی گئی. اس کے بعد اس کی 9 بیٹیاں ہوئیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہوا. وہ پھر رویا کرتی تھی کہ اس وقت میں نے صحابہ کی شان میں یہ ہلکا جملہ بولا، اولیاء اللہ کی شان میں ہلکا جملہ بولا، تو انہوں نے مجھے یہ بات کی، تو اس کے بعد 9 بیٹیاں ہوئیں، بیٹا نہیں ہوا. تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا. جو ہماری دادی تھیں وہ بھی بہت نیک اور متقی تھیں. ہمارے دادا کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، لیکن جو ہماری دادی تھیں وہ تہجد کے وقت تک جو ہے وہ جاگتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دادا جان تہجد میں اٹھتے تھے تو دادی سونے چلی جاتی تھیں، اور پھر دادا جان جو ہیں وہ فجر تک پھر آگے عبادت کیا کرتے تھے. تو ساری رات گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ان دونوں میں سے جاگ کر عبادت میں مشغول ہوا کرتا تھا. تو یہ نیکی تقوی میں والد اور والدہ دونوں اللہ رب العزت نے ان کو قبولیت عطا فرمائی تھی. ہماری جو دادی جان تھیں قرآن مجید کا بہت ادب کرتی تھی، بہت ادب کرتی تھیں. آپ کی جتنی بھی بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں ان میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، یا ان کی جہاں شادی ہوئی وہاں پر ان کے جو ہسبینڈ تھے یا بیویاں تھیں ان میں سے بھی کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، سوائے اس عاجز کی والدہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی جو اہلیاں ہیں، ان کے علاوہ ہمارے اس گھر میں حافظ کوئی بھی نہیں تھا. تو ہماری دادی کو یہ معلوم تھا کہ یہ میری بہو ہے، بیٹی کی جگہ ہے، لیکن یہ حافظ قرآن ہے، حافظہ ہے. تو ایک مرتبہ والدہ صاحبہ گھر گئیں تو ہماری جو دادی تھیں اماں جان، ہم اماں جی کہا کرتے تھے ان کو، تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو اچانک پوچھنے لگی کہ یہ چارپائی پہ میرے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ تو ہماری والدہ نے کہا کہ امی میں بیٹھی ہوں آپ کے پیچھے. تو فرمانے لگی کہ آپ میرے آگے آ کے بیٹھو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمانے لگی نہیں، آپ حافظہ ہو اور آپ کی طرف میری کمر ہو رہی ہے اور میں کسی حافظہ کی بیعت بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العزت نے ایسا قرآن مجید کا عشق ان کو بھی عطا فرمایا تھا. انہی کا ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اس عاجز نے حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ عام طور پر جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے گھر کا، والدہ انہی کے ساتھ رہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی وفات کے بعد. تو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت عطا فرمایا، تو آپ نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ گھر میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ ابھی بھی اپنے آبائی گھر میں موجود ہیں. تو حضرت والد صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے ایک مرتبہ ان سے عرض کیا تھا کہ امی آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے گھر میں رہیں، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے. تو وہ فرمانے لگیں کہ بیٹا جب میری شادی ہوئی تھی تو آپ کے والد میاں اللہ دیتا مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے، اور پھر میں نے ساری زندگی اسی گھر میں گزاری، اور اسی گھر سے میرے خاوند کا جنازہ اٹھا تھا. اب میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میرا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھے گا جہاں سے میرے